أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة توبہ آیت نمبر 91. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا حام ولا سفر. رواه البخاري. ہر قسم کی ہم دوکارا بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی تعریفات اور بے شمار تصریحات اس رب المجدد والکرم عبد لا نوال لا مثال لا لد له ولا مثل له ولا ظل له کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جمعہ میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کو کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائی. جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سارا نظام، اس کائنات کا سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جس وقت جو چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری اور شفائی دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری اور غریبی عطا فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و شر کا معاملہ طے کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی کچھ نہیں کر سکتی. اللہ جو بھی جس کے لیے کرے گا وہ اس کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق ہوگا، اور اللہ جو بھی کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا. میرے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں، اس کائنات کے اندر اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بدعقیدگی کو پھیلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کے مطابق غلط عقیدے کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شفا دینے والا، اللہ کے علاوہ ستارہ کو بارش برسانے والا اور دیگر چیزوں کی طرف ہم منسوب کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شریک کرتے ہیں، جو حرام ہے. قرآن نے اس کی وضاحت کر دیا. قرآن کے مختلف آیتوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندوں کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندوں کے اوپر اپنا فضل اپنی رحمتوں کا نشاور کرنا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اللہ اگر کسی کو بیماری میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے اچھا نہیں کر سکتا. اللہ جسے شفا دینا چاہے اسے کوئی بیمار نہیں کر سکتا. وَلَا رَاتَ لِفَضْلِهِ. اللہ رب العالمین کا بس اللہ کی رحمتیں بے انتہا. اللہ جس کے اوپر چاہے اپنا رحم و کرم کرے، اللہ جس میں چاہے اپنا فضل کرے، تو اللہ کی مشیت کے سامنے کسی اور کی مشیت چلنے والی نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں، ترمذی کی ایسی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام لوگ مل کر کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے تو اسے نفع نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح سے اگر تمام لوگ مل کر کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، کسی ایک انسان کو بگاڑنا چاہے تو اسے نہیں بگاڑ سکتا ہے جب تک کہ وہ فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کے معاملے میں ہو چکا نہ ہوگا. اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا. یہ ماہ سفر جسے عام طور پہ نحوست والا مہینہ، بے برکتی والا مہینہ، نعوذ باللہ بیمار
اپنی فضیلت ہے، الگ اہمیت ہے، اس کی الگ بات ہے۔ سارے مہینے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا وہ انسانوں کے تمتع اور فائدوں کے لیے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے ضرر پہنچانے والا ہو، جو انسان کے لیے نقصان پہنچانے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمارے لیے وہی چیزیں پہنچ کر رہیں گی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے۔ وَهُوَ مولانا، اور اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی ہمارے کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن لوگ، موحد لوگ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور یقین رکھتا ہے۔ مومن کا بھروسہ کسی شجر، کسی حجر، کسی کنکر، کسی شنکر، کسی ستارے، کسی سیارے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذات پر یقین ہوتا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا اللَّهُ مَا كَتَبَ لَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَنَا، بس مجھے وہی چیزیں پہنچیں گی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو وہ چیزیں ہمیں نہیں پہنچنے والی ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اور موحد لوگ ہمیشہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے۔ اس مہینے کے بارے میں لوگوں کے تصورات ہیں، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بے برکتی والا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں کوئی لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس مہینے کی مناسبت سے بے شمار برآبادی موجود ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے زمانہ جاہلیت کا دور ختم ہو چکا، لیکن زمانہ اسلام کے اندر بھی آج کے مسلمانوں کے اندر سے کچھ ایسے خرافات جو اس وقت موجود تھا آج بھی موجود ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تمام بدعقیدگیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ و مامون رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، کوئی بیماری لگنے والی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی پرندے کے اندر بدشگونی، اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس۔ اس روایت کو امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ اس حدیث سے غور کیا، اللہ فرمایا لا عدوى ولا طیرة، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری لگنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اس زمانے کے اندر اس سفر کے مہینے کا والا بیماری والا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں بولتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں، بیماریاں دوسروں کو لگتی ہیں، یا عقیدہ باطل ہے یا عقیدہ صحیح ہے۔ اس مہینے میں ہی نہیں، کبھی بھی اگر کسی کا کوئی بیماری اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ ہو چکا ہے تو ہو کر رہے گا، چونکہ ہماری تقدیر کے اندر جو آنے والی مصیبتیں لکھی جا چکی ہیں وہ مصیبت تو آ کے رہے گی، اور باتیں ہمیں احتیاط کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے کو ہم اپنی مرضی کے مطابق روک نہیں سکتے۔ کوئی بیماری اگر ہمیں لگنے والی ہے تو وہ لگے گی ہی، ایسا نہیں کہ اپنے آپ ارے بیماری بولتے ہیں فلاں بیماری فلاں آدمی کو مجھے بیماری لگی، ٹھیک ہے اس کی بیماری آپ کو لگی، تو اس کو کس کی بیماری لگی؟ آپ یہ تصور کر لو اس کی بیماری آپ کو لگ چکی ہے، آپ اس کے بعد بیٹھ گئے، وہ کھانس رہا ہے آپ کے سامنے کھانسا، آپ کو بھی کھانسی آ گئی، لیکن اس کو کس نے کھانسی دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا، لہٰذا عقیدہ صحیح نہیں ہو والا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لا عدوى ولا طیرة، اور نہ ہی کسی پرندے کے اندر بدشگونی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عام طور پہ کیا ہوتا تھا، ایک اس مہینہ کے مطلق وہ لوگ نحوست والا مہینہ تصور کرتے تھے۔ دوسری بیماری علماء کیا بدشگونیاں کیا تھی، ولا طیرة، کسی پرندے کے اندر کسی چڑیوں کے اندر اللہ نے کوئی بدشگونی نہیں دیا۔ چڑیا ہماری تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ انسان تھوڑا غور کرے، کیا دنیا میں اڑنے والا پرندہ، گھونسلے میں رہنے والا پرندہ، بلوں کے اندر زندگی گزارنے والی مخلوق کیا مجھے نقصان اپنی مرضی سے پہنچا سکتی ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ہوگا۔ کسی پرندے کے بارے میں جیسا کہ ہمارے جہاں کے ایک رواج تھا کہ اگر کوئی آدمی پختہ ارادہ کرتے ہوئے نکلتے اور راستے میں کوئی چیز دیکھ لیتے، یا راستے میں کوئی آدمی ٹوک دیتا، آپ کہاں جا رہے ہیں، اب وہاں سے اپنے ارادے کو منسوخ کر دیتا ہے، بولتا نہیں یہ توڑ دیا، میرا کام اب نہیں بننے والا ہے، یہ بدشگونی جائز نہیں۔ اسی طرح سے ایک رواج تھا کہ اگر کسی آدمی کو اپنا سفر
اس کے لیے ہم بھی تیاری کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تیاری کرتے ہیں. اور جو سفر کرنے کا دن آ جاتا تو وہ ایک پرندہ کو لیتا اور اس پرندے کو پہلے اڑاتا. اگر وہ پرندہ اس کے موافق سمجھ جاتی، مثال کے طور پہ ہمارا ارادہ پچھم کی طرف نکلنے کا، اگر وہ پرندہ جسے اس نے اڑایا ہے، اگر وہ پرندہ پچھم کی طرف اڑتے ہوئے جا رہا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ ہمارا سفر کامیاب ہوگا. اگر وہ پرندہ پچھم کے بجائے پورب کی طرف اڑ رہا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ ہمارا کام نہیں بننے والا ہے، لہذا اپنا سفر منقطع کر دیتا. یہ حرام ہے. گویا کہ ایسا تصور کر کے ہم اس پرندہ بے مکمل یقین رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارا عقیدہ کے رسول سب ہو جا کے والا تیرا یہ پرندہ اڑا کر اس سے بس شگونی لینا، اس کے ذریعہ اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا یہ جائز نہیں. کیوں؟ قرآن نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہی چیزیں ہمارے لیے مقدر ہوں گی، وہی چیزیں ہمارے فیصلے میں آنے والا ہوگا جس کو رب نے فیصلہ کر دیا ہوگا. اگر رب نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا تو وہ نہیں آ سکتا ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے کرونا وائرس جو گزرا آپ نے دیکھا ہوگا. ایک ایسی مولی کی بیماری سے اللہ بچائے تمام لوگوں کو. ایگزامپل میں دے رہا ہوں، اتنی مولی کی بیماری تھی باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، باپ بیٹے کو، بیٹو باپ کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا. کیوں؟ یہ تصورات تھا کہ یہ بیماری لگنے والی ہے، وہ اللہ والا کے ساتھ. لیکن آپ یہ سوچو اگر یہ اتنی مولی کی بیماری ہوتی تو دنیا میں کوئی انسان نہیں بچتا، کوئی نہیں بچتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کے بارے میں فیصلہ آ چکا ہے کس کی موت کرونا وائرس کے ذریعے آئی ہوگی تو وہ ہوگی، چاہے باپ کو دفناؤ یا نہ دفناؤ. گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کی طرف سے بیماری آ پہنچے گی. تو کیا پتا چلا کہ بیماری کا فیصلہ کسی پرندے کے اوپر، کسی چرندی کے اوپر نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین کرنا چاہیے کہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہی کا. اور چلیے آگے. اسی طرح سے بہت سارے الو ہے اور دیگر پرندے ہیں، کوے آئے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ باتیں ہیں کہ ہم جب نکلتے ہیں کہیں راستے میں سب کا جس کا عقیدہ ٹھوس ہے الحمدللہ وہ اس سے محفوظ ہے. اللہ تمام مسلمانوں کے عقیدہ کو ٹھوس بنا دے. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کسی کام کے ارادے سے آپ نکلتے ہیں، راستے میں بلی کا گزر ہو گیا، بس عقیدہ لوگ آدمی کیا کریں، ارے صاحب بلی، آپ چلو واپس چلو. کیوں؟ بلی کا گزر ہو گیا، کام نہیں بنے گا. یہ کون سی بات ہے؟ ارے بلی کے پاس طاقت ہے کام کو بنانا بھی آتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ باطل، یہ شیطانی عقیدہ ہے، یہ شرک ہے. بلی گزر گیا، گزرنے دو، ہوتے ہوئے مخلوق اسے کیا معلوم ہے آپ کو آ جائے گا نہیں جائے گا. لہٰذا ایسا عقیدہ آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے اور آج بھی کبوتروں کے ذریعہ مسلمان یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہمارا کام بننے والا ہے یا نہیں بننے والا ہے. لہٰذا یہ سارے عقیدے فاسد ہے، باطل ہے. اور چلیے اور عقیدگی دیکھیے. زمانہ جاہلیت کو جانے دو، زمانہ اسلام آیا، ساری کتاب و سنت کی باتیں موجود ہیں، سارے دلائل موجود ہیں. آج کیا ہوتا ہے؟ صبح میں آپ نے دکان کھول دیا، الحمدللہ بسم اللہ کرے کھول دیا، دکان میں بیٹھ گئے. تو ایسا کسٹمر آیا جو ادھاری لے رہا ہے، صاحب بھائی مجھے ایک صاحب ادھاری، کتنے کا؟ 5 روپے کا ادھاری. آپ کا منہ تک ٹیڑھا بن جاتا ہے اور یہ تصور کرتے ہیں ارے پہلا کہا ادھاری لیا، نعوذ باللہ، دن بھر کا کہا ادھاری آئے گا. کیا ایسا صحیح ہے؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، غیروں کا عقیدہ ہے، ایمان والوں کا عقیدہ نہیں. اللہ نے بھیجا وہ رحمت ہے، پیسے نہیں وہ کر دیں گے. لہٰذا یہ کیا کہ ٹال دینا کہ نہیں جاؤ ابھی کوہنی نہیں ہوا ہے، کوئی کسٹمر نہیں آیا، کوئی اگر نقد بکے گا اس کے بعد میں ادھاری بیچوں گا. یہ فیصلہ آپ کر دے عقیدہ غلط ہے، باطل عقیدہ. اس طرح کے عقیدہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ باطل ہے. ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس طرح کی تمام بد عقیدگیوں سے ہمیں بچنا چاہیے. سفر تھا، سفر کا مہینہ جس کے معنی عرب کے اندر چونکہ سفر کے مہینہ میں لوگ غلے وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے، تو جہاں غلہ جائے گا وہاں بھر جائے گا اور جہاں غلہ خالی ہوگا تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی. اس اعتبار سے بھی اس مہینہ کو سفر کا مہینہ کہتے تھے. اس مہینہ میں لوگ عام طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو منتقل کرتے، جہاں سے سامان اٹھائے گا وہ جگہ خالی ہو جائے گی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سمجھتے ہوئے اس مہینہ کے جیسے ہی داخل ہوتا اس سے پہلے اپنے گھر کو خالی کر دیتے، سفر میں چلے جاتے، جنگی مہم میں چلے جاتے، لڑائی جھگڑا کرتے. کیوں؟ یہ بے برکتی والا مہینہ ہے. اس مہینے کی 13 تاریخ کے اندر عورتوں، بچیوں کو، لڑکیوں کو سسرال میں نہیں بلکہ میکے میں رکھا جاتا تھا. اس لیے یہ انوسط والا مہینہ ہے. اہل عرب زمانہ جہالت
آیت کے اندر اس مہینہ کو صفر والا میں، صفر مطلب زیرو، 0/0 خالی مہینہ، بے برکتی والا مہینہ سمجھ کر اس مہینہ میں سفر طے کر لیتے، اپنے اپنے گھروں کو خالی کر دیتے. اور پھر کیا باتیں 13 تاریخ کے بعد، کچھ لوگ 13 تاریخ کے بعد، کچھ لوگ مہینہ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے عقیدہ دبا سے آتے ہیں. اور کیا ہوتا آنے کے بعد آپ سنیے اس مہینے کا نام کیا، لوگوں نے مہینوں کا نام بدل دیا. آپ کو تو تعجب ہے اس مہینے کا نام کیا ہے؟ 13 تیسی کا مہینہ. کچھ مہینوں کا نام غوث پیر کا مہینہ، کچھ مہینوں کا نام مدار کا مہینہ، کچھ مہینوں کا نام خواجہ بندہ نواز کا مہینہ، کچھ مہینے کا نام 11ویں کا مہینہ، کچھ مہینوں کا نام 12 کا مہینہ. جو اسلامی نام تھا اس کو چینج کر کے ہم نے شخصیات کی طرف، اپنے ولیوں کی طرف، اپنے بزرگوں کی طرف مہینوں کو منسوخ کر دیا. 11ویں والا مہینہ غوث پاک کا مہینہ، خواجہ غریب نواز کا. اس طرح سے مشہور کرنے کے لیے، شرک کو عام کرنے کے لیے ہم نے مہینے کے ناموں کے اندر بھی چینجز کر دیا، ہم نے تبدیلیاں کر دیا. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ایسے خرافات سے ہمیں اور آپ کو بچانے کی توفیق فرمائے. یہ کون سا مہینہ؟ سفر کا مہینہ، یعنی خالی بے برکتی والا مہینہ، 900 والا مہینہ. تو 13 تیزی معلوم ہے آپ کو، 13 تیزی کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے. اس دن چنے کی گھونگنی بنتی ہے، ابالی جاتی ہے، اس کو کھاتے ہیں. اور یہ تصورات ہے چنے کی گھونگنیاں کھائیں گے تو ہمارے اندر سال بھر برکت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت ہم خوشحال رہیں گے. یہ عقیدہ بھی باطل ہے. ایسا کیا اس سے کیا برکت ہونے والے؟ ارے گھروں میں نماز پڑھو، گھروں میں قرآن پڑھو، گھروں میں دینداری کو پھیلاؤ، عرب سے جلال کے قسم آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی. اس طرح کے خرافات کرنے سے برکتوں کا رسول نہیں ہو سکتا. اس کا نام کیا ہے؟ اس مہینے کا نام 13 تیزی والا مہینہ. 5 جگہ 13 تیزی، آپ 5 جگہ 13 تیزا بھی بولتے ہیں. گاؤں میں نے پہلے بچپن میں سنا تھا، عورتیں اس مہینے کو یاد کرتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ. معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ بعد میں پتا چلا اس عورت کو بھی نہیں معلوم ہے. یہ مشہور کر دیا گیا 13 تیزی کا مہینہ، مطلب ایسے مہینہ اس کا 3 13 ہو جاتا ہے، یعنی کام بگاڑنے والا مہینہ. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اللہ نے اس مہینے کو بڑے پاک صاف مہینہ ہے، اس مہینے کو مختلف نام دے کر اس کی بے برکتی کی دلیلیں ہم پیش کرتے ہیں جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسی بدعقیدگیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمین اور مسلمات کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور چلیے آگے، یہ بھی تصورات ہے نعوذ باللہ من ذلک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صبر کے مہینہ میں بیمار پڑے. کیا تصورات ہے؟ اسی صبر کے مہینہ میں آپ کی بیماری شروع ہوئی. پہلی تاریخ کو بیماری لگی، بعض لوگ کہتے 13 تاریخ کو ختم ہو گئی، اس کا صحیح ہو گیا. بعض لوگ کہتے بیماری لگی اور اس مہینہ کے آخری 4 شنبہ، جسے بدھ کہتے ہیں، بدھ کے دن آپ کو بیماری سے نجات ملی. یہ غلط بات ہے، عقیدے فاسد ہے. ارے بیمار پڑنا کبھی بھی کسی کو بیماری لگ سکتی ہے. اس بیماری کا تعلق مہینے سے کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کیا جائے یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. نبی صحیح تواریخ کے حوالے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم 28 سفر کو آپ بیمار پڑے. کتنے تاریخ کو؟ 28 سفر کو آپ کی بیماری شروع ہوئی اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کی وفات ہو گئی. یعنی 12-14 دن تک آپ بیمار رہے. لیکن لوگوں نے اس مہینہ کی نحوست اور بے برکتی کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اسی مہینہ میں بیماری لگی اور آخری بدھ کہتے ہیں، آخری بدھ سفر کے آخری بدھ میں آپ کو شفا جائے. کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لاسٹ میں آپ بیمار پڑے 10-12 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا فیصلہ ہو گیا، اب اللہ کے پیارے ہوئے. اور چلیے آگے، آخری بدھ بھی مسلمان مناتے ہیں. 4 شنبہ کو زور شور کے ساتھ سب نہیں مناتے. مسلمانوں کا بہت بڑا تعاون، بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو 4 شنبہ کو عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ دن ہے، سفر کا یہ آخری بدھ وہ بدھ ہے، وہ 4 شنبہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا اور نجات ملی. حالانکہ عقیدہ بالکل باطل ہے. تو نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. کوئی ولی، کوئی علی، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی ڈاکٹر مالک نہیں. قرآن نے اعلان کر دیا عامل نفسی نفع ولا ضر الا ما شاء الله ولو كنت اعلم لاستكثر من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللہ تبارک سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا
قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، میں اپنے ذات کے نفع و نقصان کے لیے بھی مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی جتنا چاہے. یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہوگا کہ ہمیں نفع پہنچے نفع پہنچے گا، اللہ کا فیصلہ کو نقصان پہنچے نقصان پہنچے گا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس غیب کی خبریں ہوتی تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا. وَمَسَّنِ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. کیا مطلب سخت باغ سے کیا مطلب کہ نفع اور نقصان کا مالک، شفا اور بیماری کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. کوئی اپنی مرضی سے کسی کو چاہے اعلیٰ مقام دے دے، کسی کو چاہے نفع بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا. رب جو چاہے گا اسی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہمارا جو عقیدہ ماہ سفر کی مناسبت سے ہے وہ عقیدہ باطلہ ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے تمام باطل عقائد سے ہم خواتین کو بھی ہم مردوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ کہ ماہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دوسرا مہینہ ہے. یہ مہینہ بھی ویسے اللہ نے بنایا ہے جیسے اس کے علاوہ 11 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور باتیں مہینوں کے الگ الگ فضیلتیں اپنی جگہ مسلم ہے. اور چلیے آگے. ہمارا عقیدہ کتنا گھٹیا مسلمان ہو گیا. ہمارا عقیدہ بلیوں پہ، ہمارا عقیدہ پرندوں پہ، ہمارا عقیدہ اندھوں پہ. اللہ پہ عقیدہ رکھو، اللہ شفا اور نفع دینے والا ہے، اللہ بیمار کرنے والا، اللہ شفا کرنے والا ہے. حضرت زید بن خالد الجونی اور حضرت زید بن خالد الجونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سیکھیے. عقیدہ صحابہ نے کیسے سیکھا؟ حضرت زید بن خالد الجونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مقام حدیبیہ میں بارش کی شب، اس رات بارش بہت ہوئی تھی، بارش کی شب صبح کی نماز پڑھائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ صبح کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں ماذا تريد، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے تمہارے بارے میں آج کی شب کیا کہا؟ واللہ اعلم ورسول. صحابہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے میرے کچھ ایسے بندے ہیں جس نے آج صبح ایمان کی حالت میں کی، اور میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جس نے آج کی صبح کفر کی حالت میں کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس عالمی نے یہ عقیدہ رکھا، عقیدہ سیکھو، جس عالمی نے یہ عقیدہ رکھا جس نے یہ کہا آج کی سب بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی، گویا کہ اس نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور اس نے ستارے کا انکار کیا، رب کو ایک مانا. اور جس نے یہ کہا آج کی شب بارش فنا فنا ستاروں کے اثرات کی وجہ سے ہوئی، فنا ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، ستارے کو رب بنا، لہذا اس نے کفر کی حالت میں صبح کی. کیا پتہ چلا؟ کسی ستارے کی وجہ سے بارش کا نزول نہیں ہوتا ہے. اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو پیغام دیا کسی ستاروں کو رب کی طرف سے مت تصور کرنا، چاند اور سورج کو خدا مت مان لینا کہ اس کے ذریعہ بھی ہمیں نفع نقصان ہو سکتا ہے، فلاں ستارے سیارے کی وجہ سے بارش ہو سکتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز میں چاہے تاثیر دے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہی بارش ہو سکتی ہے. کسی ستارے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے بارش برسا دے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق. کیا پتہ لگا؟ ویسے ہی یہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر یہ عقیدہ پھیلانا کہ نحوست والا مہینہ ہے، یا یہ عقیدہ پھیلانا بے برکتی والا مہینہ ہے، بشگونی کا اہتمام کرنا، پرندوں
سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بد عقیدگی سے بچائے، اللہ رب العالمین ماہ سفر کی مناسبت سے جو بد عقیدگیاں مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بد عقیدگیوں سے ہمیں بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی، تمام مسلمین اور مسلمات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنے بچانے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو بھائی بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے رب العالمین ہمارے جو بھائی بدین ہیں اسے دیندار بنا دے۔ اے رب العالمین ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی کئی مہینوں سے بستر پہ پڑے ہوئے، اے اللہ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے رب العالمین ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد فرما دے۔ اے رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام میں دارک، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔